گئی رونقیں آ گئی زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا مل کے پڑھیے زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور آ گیا اب مل کے پڑھیں ذرا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور آ گیا اور سب سے پہلے تھا جن کو بنایا گیا سب سے پہلے تھا جن کو بنایا گیا نوری رحمت سے ان کو سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا پڑھیے مل کے پڑھیے آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور اور آج سائن کے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے اور خدا کی قسم آج وہ بخشا گیا جو ہاتھوں میں لے کر قصور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور آ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود السلام کا گلدستہ پیش کیا دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس جہان میں تشریف لائے تو حضور کی ولادت کیسے ہوئی، اور آج اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے برکات میلاد مصطفیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کتنی برکتیں آئیں، آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ پاک نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کو اپنا رسول دے دیا، اور اس کی وضاحت پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں کر چکا تھا کہ احسان جن پہ ہوتا ہے شکریہ بھی وہی ادا کرتے ہیں، خوشی جن کو ہوتی ہے خوشی بھی وہی منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے مومنوں پہ، اور خوشی بھی مومن منا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے لوگوں پہ احسان کیا۔ اب قرآن پاک پڑھیں تو اللہ نے فرمایا پہلے پارے میں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میں نے لوگوں پہ احسان نہیں کیا، میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، لوگ اور ہوتے ہیں مومن اور ہوتے ہیں۔ لوگوں میں پورے دنیا والے شامل ہوتے ہیں، اور مومنوں میں مصطفیٰ کے نوکر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں نے جلسہ کرنا ہے۔ مولا جلسے کا موضوع کیا ہے؟ فرمایا توحید کے موضوع پہ جلسہ کرنا ہے۔ مولا کس کس کو بلانا ہے؟ فرمایا سب کو لے آؤ۔ جتنے لوگوں نے قیامت تک آنا تھا سب کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ اللہ نے 2 لفظوں میں جلسہ ختم کر دیا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا۔ چند لمحات گزرے، اللہ نے فرمایا جبریل اب میں نے محبوب کی شان کا جلسہ کرنا ہے۔ مولا کس کس کو بلاؤں؟ اور میں آدم علیہ السلام کو لے آؤ، شیش علیہ السلام کو لے آؤ، ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ، اسماعیل علیہ السلام کو لے آؤ۔ قرآن پاک میں یہ جلسہ موجود ہے۔ نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ یا اللہ ایک سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا جبریل پوچھو۔ یا اللہ تیری توحید کا جلسہ تو سارے آ گئے، اور مصطفیٰ کی رسالت کا جلسہ تو صرف نبیوں کو بلایا گیا۔ فرمایا میرا محبوب ہے، اور میں نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا سردار بنایا ہے۔ میں نے محبوب کو نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے، اس لیے خاص لوگوں کو بلا کے میں محفل میلاد کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیو اے رسولو، تمہارے پاس میری طرف سے حکمت آ جائے، نبوت آ جائے، رسالت آ جائے،
لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں، لوگ تمہارے نعرے لگا رہے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اور اسی دوران تمہارا چرچا بلندی پہ ہو، اور میرا رسول ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، تو پھر تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو حکم نہیں، یہ نبیوں کو حکم ہے، یہ رسولوں کو حکم ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ یا اللہ، لوگوں نے تو کہہ دیا مدد اللہ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، اور تو خود فرما رہا ہے نبیوں میرے نبی کی مدد کرنا۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا قرآن کی آیت پڑھ، تمہیں پتہ چلے یا رسول اللہ مدد کہاں سے آیا ہے۔ نبیوں، صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا تم نے، بلکہ میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ جلسہ ختم نہیں ہوا، نبیوں میرے ساتھ وعدہ کرو۔ انہوں نے قالوا واقررنا، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اب وعدے کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا؟ اب تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ کس چیز کے اوپر گواہ ہونا ہے؟ کیا کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا یا کاروبار کا مسئلہ تھا؟ نہیں، نہ جائیداد کا تھا نہ کاروبار کا تھا، مصطفیٰ کے مقام کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام تم شیش علیہ السلام کے گواہ بنو، ابراہیم تم اسماعیل کے گواہ بنو، موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ بنو، ایک دوسرے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم سب کے اوپر میں گواہ بن رہا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ قیامت تک اس کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن رب کا کلام ہے۔ تورات اب بھی تمہیں اصلی حالت میں نہیں ملے گی، زبور نہیں ملے گی، انجیل نہیں ملے گی، لیکن رب کا قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ کائنات پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پچھلے جمعے میں یہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا جبریل، ہم نے عرب میں کسی عورت کو بیٹی نہیں دینی، میلاد مصطفیٰ کی برکت دیکھ۔ اور یہ صرف 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا، جس سال میرے نبی آئے ہیں اس پورے سال میں عرب کے ہاں جتنی ماؤں کے ہاں اولاد ہوئی ہے اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اسی کہہ سکتے ہیں محمد کی ولادت پر عطا سب کو ہوئے بیٹے، محمد کی ولادت پر عطا سب کو ہوئے بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو اجے سارے نہیں پڑھیا، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم الشان ولادت، یہ عظیم الشان ولادت۔ اچھا، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کل ہم ایک ماحول کر لیتے ہیں، 5ویں دن 7ویں دن، کوئی پہلے دن بھی کر لیتا ہے، اس کے ختنے کرواتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنتے کروا رہے ہیں، ختنے کرواتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، میرے نبی کے ختنے پہلے ہی ہوئے تھے۔
اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب کی شرمگاہ کو کوئی دیکھے۔ پھر ہمارے ہاں ناپ کے اوپر ایک ناڑو ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ ناڑو جو ہوتا ہے یہ پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کو غذا اس کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا ناڑو شروع سے ہی نہیں موجود تھا، ناف بریدہ تھے۔ یار سوال پیدا ہوتا ہے، اگر غذا اسی سے ملتی تھی تو مصطفیٰ کو پھر غذا کیسے ملتی تھی؟ تو حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ میرے نبی نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ نے بھی شروع کر دیے۔ جب صحابہ روزے رکھتے رہے، صحابہ کمزور ہو گئے، دن بھی روزہ رات بھی روزہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا، کمزور ہو گئے ہو؟ اور کیا آقا ہم آپ کو دیکھ کر ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ ہم تو اس لیے بچ کے جا کے کہتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ مل کے میرے نال پڑھو، نعت خوانی چ تہاڈا بھی نہ شامل ہو جائے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، مل کے پڑھو ذوق نہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے۔ مل کے ذوق نہ پڑھو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے۔ تو یہ ہے میرے آقا کی ولادت۔ ناف بریدہ، ختنہ شدہ، بالوں میں کنگھی بھی لگی ہوئی ہے، تیل بھی لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پاک ہو کر آئے۔ یار بڑی ہی گہری بات ہے کہ کچھ لوگ میرے آقا کی امی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے آقا نے آتے ہوئے سجدہ کر کے بتایا سجدے کے لیے زمین اور جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور مصطفیٰ نے آتے ہوئے سجدہ کر کے بتایا اوے تمہارے ہاں بچے پیدا ہوں تو پہلے انہیں نہلایا جاتا ہے، میں نے آتے ہوئے سجدہ کیا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میں جس پیٹ سے آیا ہوں صرف میں خود ہی پاک نہیں، اللہ نے میرے ماں باپ کو بھی پاک بنایا ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم کی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو بت اپنی جگہ پہ جھکے ہوئے ہیں، بت اپنی جگہ پہ جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، درختوں کی ٹہنیاں اپنی جگہ پہ جھکی ہوئی ہیں، خشک درخت ہرے بھرے ہوئے کھڑے۔ کیا ہوا ہے مصطفیٰ آگے؟ کعبہ اپنی جگہ پہ جھکا ہوا ہے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت اپنی جگہ پہ جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کرتا کرتا جب گھر آیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولے میں دیکھا۔ یہ ضیاء النبی شریف میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر ہے میرے آقا کی،
قد ساد فی المہد علل غلمان، اور جھولے میں تو بچے ہوتے ہیں لیکن مجھے میرا بچہ صرف بچوں کا ہی نہیں پوری کائنات کا سردار لگ رہا ہے، پوری کائنات کا سردار لگ رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کلام ہے ان کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہوا میرے نبی نے منبر سجا کے کہا حسان ذرا منبر پہ بیٹھ کے مجھے میری نعت تو سناؤ، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی تھی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، حضرت حسان کہتے ہیں میری 8 سال کی عمر، اب 8 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے، بچے تھے بالکل، لیکن قربان جاؤں بولی کتنی پیاری تھی۔ کہتے ہیں 8 سال کی میری عمر ہے، آج تو بڑے بڑے مولویوں کے ہضم خراب ہو چکے ہیں لیکن یہ 8 سال کی عمر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں جس رات میرے نبی اس جہان میں جلوہ گر ہوئے، میں ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا، میں نے 8 سال کی عمر میں کہا یا معاشر یہود اور یہودیوں ذرا آ جاؤ میں تمہیں مصطفیٰ کا میلاد سنانے لگا ہوں۔ کتنی عمر تھی؟ 8 سال کی عمر تھی، اور کر کیا رہے تھے؟ کملی والے کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسان نے جو جملے پڑھے وہ کیا تھے؟ یہ پہلی مرتبہ میں نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ طلع نجم احمد الذی ولد بہ فی ہذہ اللیلۃ ای الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان نے کہا او یہودیوں، مکے میں وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس کی روشنی پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی روشنی پورے جہان میں ہر طرف نور ہی نور ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 8 سال کی عمر ہے۔ 8 سال کی عمر میں میرے نبی کی شان اس طرح بیان کرتے تھے، اور جب مصطفیٰ کے سامنے بیٹھتے ہوں گے پھر مصطفیٰ کی شانیں کیسے بیان کرتے ہوں گے؟ گویا حضرت حسان نے ایک گل دسی، نور ازلی چمکیا غائب۔ اے میں تے تھوڑی آواز ویکھنی ہے، مل کے پڑھو ذرا، نور ازلی چمکیا غائب، اور کملی والا آ گیا بھاتا۔ یار دیکھ، میں بھی حضور کی نعت پڑھتا ہوں، آپ بھی کملی والے آقا کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمارا تعریف کرنا اور ہے، لوگوں کا تعریف کرنا اور ہے، بڑے بڑے حضرات کا تعریف کرنا اور ہے، لیکن جس بندے نے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے کتنے سال حدیث کا سبق پڑھایا گیا، اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مدارج النبوت، میرے کتب خانے میں پڑھی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے ان کے جملے نقل کیے، وہ جملے کیا دے؟ شب میلاد محمد چہ شب انور بود، کس در مکائل شام منور گردید۔ یہ فارسی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اور میلاد کی برکت کیا ہے؟ جب میرے نبی آئے تو مکے سے لے کر شام تک جتنی گلیاں تھی، جتنے گھر تھے، جتنے مکانوں کی چھتیں تھیں، ساری کی ساری مصطفیٰ کے نور سے روشن ہو گئی ہے۔ محبت نہ لاکھو در
اور حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے مکے میں بیٹھ کے کعبے کے سائے میں مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف شام تک کی گلیاں روشن نہیں ہوئی تھی، حضور کی امی سے تو پوچھو، آپ فرماتے ہیں مکہ و شام چھ باشد کہ از شرق و غرب، فرمایا صرف شام تک ہی نہیں، خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک ہر طرف مصطفیٰ کی آمد سے نور پھیلا ہوا تھا۔ اسی کو تو محمد علی ظہوری نے کہا تھا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ۔ یار پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں میرے نبی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر خدا کی قسم میرے نبی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ چمک رہا ہے تو یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت سے چمک رہا ہے۔ ہاں توجہ طلب بات ہے، اگر آپ ایک سوال کر دیں قاری صاحب یہ سب کچھ حضور کے صدقے سے ہیں تو پھر حضور سے پہلے نبی کیوں آئے ہیں، حضور آخر میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ پتہ وجہ کی ہے؟ تو اسی ایک محفل سجاؤ، بزم سجاؤ، ٹھیک ہے، تے کوئی بھی بندہ نہ بیٹھا ہوئے تے جنہیں مہمان خصوصی خطاب کرنا وا وہ آن کے بہ جاوے، ٹھیک ہے، تے وہ آن کے بہ کے کہے اے تے لنگر والا بھی میرے واسطے آیا ہے، ساؤنڈ والا بھی میرے واسطے آیا ہے، مووی والا بھی میرے واسطے آیا ہے، ٹھیک ہے، اے ہن پہلی سب پوری ہو گئی یہ بھی میرے واسطے آئی، دوسری سب پوری ہو گئی یہ بھی میرے واسطے آئی، تے یہ دے وچ عزت ہے۔ عزت تو اسی میں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ہمارے آقا آ رہے ہیں، شیش علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ہمارے آقا آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر کے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، ارے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو جمع کر کے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، او میری قوم میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ تو اس میں زیادہ عزت تھی، اللہ نے یہ بتلایا اور ایمان والوں کو سمجھایا، اور میں نے ہر نبی سے وکھرا وکھرا اعلان کروایا میرا نبی آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے۔ یار اگر کوئی بڑا آدمی آئے تو چپڑاسی اعلان کریں تو اور ہوتے ہیں، خادم اعلان کریں تو اور ہوتے ہیں، قربان جاؤں نبی اعلان کر رہے ہیں اور آمد نبیوں کے نبی کی ہو رہی ہے، آمد نبیوں کے نبی کی ہو رہی ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ توجہ رکھیے، حضرت داتا علی حجویری نے لاہور کے جادوگروں سے ٹکر لے کر اپنا سکہ منوایا، حضرت خواجہ اجمیری نے ایک نظر میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے اپنا سکہ منایا، حضرت سلطان بہو نے اپنا کرتا انگریزوں کو دکھا کے کلمہ پڑھا کے اپنا سکہ منوایا، حضرت مجدد الفسانی نے وقت کے جہانگیر سے ٹکر لے کر اپنا سکہ منوایا، حضرت اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے یزیدوں سے پنگا لے کر اپنا سکہ منوایا، ارے حضرت مہر علی نے مرزائیوں سے ٹکر لے کے اپنا سکہ منوایا، حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی نے وقت کے یزیدوں سے ٹکر لے کے اپنا جھنڈا لگایا۔ میں چلتا جاؤں تو کتنے موجود ہوں گے، آپ دور حاضر میں دیکھ لیں، حضرت محدث
غوث اعظم رحمتullah علیہ نے فیصلہ آباد میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اپنا سکہ منوایا۔ حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمتullah علیہ نے فیصلہ آباد سے شروع کیا درود پاک پڑھنا، تو درود پاک پڑھ کے اپنا سکہ منوایا۔ حضرت امیر المجاہدین خادم رضوی رحمتullah علیہ نے ختم نبوت پہ پیرا دے کے اپنا سکہ بنوایا۔ یہ جتنے بھی آئے انہوں نے آ کے کام کیا، پھر اپنے آپ کو منوایا۔ ایک کائنات میں میرا نبی ہے جو آیا بعد میں ہے، منوایا پہلے گیا گا۔ ایک میرا نبی ہے جو آیا بعد میں ہے، منوایا پہلے گیا گا۔ ہر طرف یہی گونجتی آ گئے مصطفیٰ، آج دنیا میں خیر الورا۔ حضور پاک کے میلاد کی برکت میرا موضوع، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ داہیا قلبی نو اسلام دی دولت دے دے۔ داہیا قلبی انہیں سونے ہوندے سن، انہیں سونے ہوندے سن کہ حضرت جبریل علیہ السلام میں جدو انسانی شکل جے میرے نبی کو لاندے سی تے داہیا قلبی دی صورت بنا کے آندے سی۔ تے اے اپنے قوم دا سردار تھی، میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ داہیا کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ایک دن ہوا پھر داہیا آ گئے، میرے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے داہیا کو دیکھ کر اپنی چادر نیچے بچھا لی، اور قربان جاؤں اس نبی کے اخلاق پہ جو پتھر مارنے والوں کے نیچے چادریں بچھایا کرتے تھے۔ چادر بچھائی، فرمایا آجو داہیا اوپر بیٹھ جاؤ۔ چادر کو فولڈ کی، آنکھوں سے لگایا، آقا تواڈی چادر ہوئے میں کیویں اوپر بیٹھ سکدا ہاں؟ آقا انج نہیں ہوئے گا۔ فرمایا داہیا کیویں آیا ہیں؟ اور کتی لجپال تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا نوکر بنن آیا ہوا۔ تے حضرت داہیا نے پھر پڑھیا لا الہ، جڑا جڑا بیمار بندہ ہے وہ نہ پڑھے، جڑا جڑا بیمار ہے وہ نہ پڑھے، جڑا تندرست سے پڑھو حق لا گونج پڑھتے ہیں محمدی مسجد میں مصطفیٰ کے نوکر کلمہ پڑھ رہے ہیں حق لا الہ۔ اور اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برکت میلاد سن داہیا نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ روئی جا رہے آئے، روئی جا رہے آئے، روئی جا رہے آئے۔ میرے نبی نے آکھیا داہیا کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی آقا میں نے اپنے گناہ یاد آ رہے نے۔ حضور نے فرمایا داہیا تو میرا کلمہ تے پڑھ لیا ہے، تیرے گناہ رب دی رحمت نالوں زیادہ تے نہیں ہے۔ عرض کی تھی آقا میں نے گناہ یاد آ رہے نے۔ میرے نبی نے فرمایا داہیا کیڑے کیڑے گناہ کیتے ہی؟ آقا میں 70 بچیانوں اپنے ہاتھ نال زندہ دفن کیتا ہے۔ میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، اونا چیر حضرت جبریل بھی آ گئے۔ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے جڑا جملہ بولیا وہ بڑا خوش نصیب جملہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آکھیا آقا جدوں داہیا نے اپنی زبان نو تیرے نام دا غسل دیتا ہے، اساں اسے وقت دے سارے گناہ معاف کر دیتے رہے۔ جڑا ایک واری میرے نبی دا نام لوے وہ 70 بچیانوں زندہ دفن کرن والا گناہ بھی معاف ہو جاندہ ہے۔ تو جڑا پورا ربیع الاول کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میں نے دسو پھر وہ دی شان دا کی عالم ہوئے۔
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ویک کے روئی جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا داہیا اب کیا ہوا ہے؟ لاجپال میں کسی جگہ کام کے لیے گیا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی حاملہ تھی، اور سن میلاد مصطفیٰ کی برکتیں کیا گیا۔ لاجپال میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اگر بیٹا ہو تو اس کو رکھ لینا، بیٹی ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ لاجپال وہ ماں تھی، ماں نے اس بیٹی کو دفن نہ کیا، بیٹی بڑھتی گئی۔ میں جب واپس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، اس بچی نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ماں بول کے کہنے لگی یہ تیری بیٹی ہے۔ داہیہ قلبی حضور کو یہ باتیں بتا رہا گیا، میرے کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور کیا آقا اتنی دیر کے بعد اس نے میرا انتظار کر کے مجھ سے ملاقات کیا، مجھ سے ملاقات کیا۔ میں نے بچی کو اٹھایا، میں ایک صحرا میں لے آیا، ایک جگہ پہ کنواں بنا ہوا تھا، میں نے اس کنویں کے اندر آہستہ آہستہ بچی کو پھینکنا شروع کیا۔ آقا وہ نیچے سے کہہ رہی تھی بابا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کروں گی، بابا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا میں اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا، میں اوپر سے مٹی ڈالتا جا رہا تھا، مٹی ڈالتا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر آقا جب مٹی اس کے گلے تک آئی تو اس نے بول کے کہا اب تو نکال لو، اب میں مر جاؤں گی۔ لاجپال میں مٹی ڈالتا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا داہیا پھر تمہیں مبارک ہو، اب میرے قدم زمین پہ لگ چکے ہیں، اب بچیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ جو بچی کی پرورش کر کے شادی کرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے بڑی انگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی ہوتی ہے۔ او کرم کر دین جس ویلے او نسلہ تار دین دین دیوان جو بھی منگ دین میرے لگے۔ جیڑا بندہ تے بمار ہے نا وہ بے شک نہ بولے، لیکن جڑے تندرست ہے وہ تے بولو نہ جائے۔ کرم کر دین جس ویلے او نسلہ تار دیوانے جو بھی منگ دینے میرے۔ تسی سوال کرو گے میلاد مصطفیٰ دی برکت کی ہے، میں خیال ایک برکت ہے بھی میرے نبی نے قدم رکھیا تے پورا جہان روشن ہو گیا۔ دوسری برکت ہے بھی میرے نبی نے قدم رکھیا تے بیٹیاں نو بھی عزت مل گئی۔ تیسری برکت ہے بھی لوگ اپنی ماں نو پھڑ کے اقاز دے میلے دے وچ ویچ دیندے سی، سودا کر دیندے سی۔ میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد ماما دے سودے نہیں ہون گے، اس واسطے میرا میلاد ہو گیا گے۔ حضور نے فرمایا ہون کیے، فرمایا تسی ماں دی خدمت کرو، اللہ نے ماں دے پیراں تھلے جنت نو رکھیا ہے۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، عرب میں پتہ پہلے کیا کرتے تھے؟ عرب میں ایک ماحول بھی تھا، جس کا خامند فوت ہو جاتا نا تو جہاں وہ خامند کو جلا رہے ہوتے تھے ساتھ اس بیوہ کو بھی جلا دیتے تھے۔ اور قرآن پاک پڑھیں، عرب میں ایک ماحول حضور کے آنے سے پہلے یہ بھی تھا کہ جس عورت کا خامند فوت ہو جاتا وہ عورت ایک سال تک نہاتی نہیں تھی، اس طرح بدبو دار جسم ہوتا تھا۔ اس کو ایک سال عدت میں رکھا جاتا تھا، کمروں میں بند رکھا جاتا تھا، بڑا معجوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ میرے نبی کے میلاد کی برکت ہے، میرے مصطفیٰ آئے تو عورتوں کو بھی اللہ نے اس طرح عظمتیں دے دی ہیں، وہ سال کو 4 مہینے 10 دنوں میں بدل دیا گیا، لیکن روزانہ نہائیں، روزانہ کپڑے دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھیں۔ کوئی پوچھے بیوہ کی عدت کیسے گزر رہی ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی۔ اچھا یہ میرے پاس ہے مسلم شریف، یہ کیا ہے؟ یہ شرح صحیح مسلم ہے، 7 جلدوں میں میرے پاس پڑھی ہے، یہ دوسری جلد ہے۔ یہ کون سی جلد ہے؟ اب میں بات کرنے لگا ہوں برکات میلاد مصطفیٰ، برکات میلاد۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، فضلت علی الانبیاء
اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِسِتِّ، فرمایا سارے نبیوں کو یہ 6 چیزیں نہیں ملی جو اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، سارے نبیوں کو۔ اب دیکھیں وہ کون کون سی چیز ہے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، حضور بات چھوٹی کرتے ہیں مفہوم بڑا ہوتا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اب ہے چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ بات لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے۔ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میرے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ وہ جب ابو جہل نے مصطفیٰ کو مارنے کا ایک بار پروگرام بنایا تو جب عین کملی والے کے سامنے تلوار لے کے پہنچا تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ ایک شیر کھڑا تھا جس نے منہ کو کھولنا شروع کیا اور ابو جہل دوڑ پڑا۔ کافر کہنے لگے تو مار کے نہیں آیا؟ انہیں کہا میں انہاں دے کول گیا سی تے جے میں انہاں دا ہاتھ بھی چکدا تے شیر نے مینوں چھڈنا نہیں تھی۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کی برکت۔ حضور فرماتے ہیں کسی اور نبی اور رسول کو اللہ نے رعب نہیں دیا تھا جتنا رعب مصطفیٰ کو عطا کیا تھا۔ تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے، یہ جو مال غنیمت ہے۔ چوتھی چیز اے گل جنوں میں پڑھدا نا میں کہنا اے جے میلاد مصطفیٰ دی ایک برکت ہی جنوں سمجھ آ جائے نا تو بارے نیارے ہو جاندے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُہُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میرا قدم اتنا پاک بنایا، اتنا پاک بنایا کہ جب میرا قدم زمین پہ لگا اللہ نے پوری زمین کو پاک بھی کر دیا اور پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا۔ آج تسی دکان تے جے شٹر تھلے سٹوں اندر نماز پڑھو ہوئے گی کہ نہیں؟ مسئلہ دے دسو یار ہوئے گی کہ نہیں؟ تسی فیکٹری جے کھاتے تو مسلح جاؤ نماز پڑھو ہوئے گی کہ نہیں؟ تسی کار جے مکان دی چھت تے پڑھو نماز پڑھو تو ہوئے گی کہ نہیں؟ تسی مسجد پر جاندی ہے بازار تے صفحہ مچا لینے نماز پڑھیں گے ہوئے گی کہ نہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلے جتنے نبی تھے جتنے رسول تھے ان کی امتوں کے لیے عبادت خانے مقرر تھے، وہ عبادت خانے کے بغیر عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے میلاد مصطفیٰ کی برکت۔ قدم ایک لگا ہجے دوجا نہیں لگا، قدم ایک لگا تو اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ تو آڈے دل تے ہاتھ رکھ کے میں ایک گل کرن لگا ماں خطیبانہ انداز دے وچ جس زمین چ مصطفیٰ ایک قدم رکھن تے اے مسلم شریف دے الفاظ طہورا او زمین پاک ہو گئی ہے۔ جس ماں دے پیٹ تو مصطفیٰ دا پورا وجود رہا ہے وہ ماں کتنی پاک ہوئے گی، یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگلی گل ہائے ہائے اے گل تو میں نے اور سوال دیں دیا ارسلت الی الخلق کافہ، جڈا لمحہ میں کافہ گیا ایڈی اچھی سبحان اللہ کھو دا ایک کافہ نے اتے مادہ۔ اب توجہ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جتنے پہلے نبی آئے ان کے لیے جگہ مقرر تھی، کوئی خاندان کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی گلی کا نبی، کوئی محلے کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں آیا تو اللہ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ یار ہون توجہ طلب بات ہے، ایک کسے مولوی نو پوچھ لو جیدہ ہاضمہ خراب ہوئے اور تو انہوں پتا ہاضمہ جنہ دے خراب ہوندے رہے اس مولوی نو جا کے سوال کر رہا ہوں ایک کافہ دا کی مطلب ہے؟ اے مخلوق کیڑی مخلوق آندی ہے؟ میں نے کہا حدیثیں پڑھ، ہرنی نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا مصطفیٰ میرے نبی ہے، اونٹ نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا مصطفیٰ میرے نبی ہے، کچر نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا مصطفیٰ میرے نبی ہے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا مصطفیٰ میرے نبی ہے۔ ایسے بھی کہنے سب سے اولا
پڑھو پڑھو مل کے سب سے بالا وہ. اور پھر میں شعر پڑھتا ہوں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. لو جی 6ویں گل دسن لگا. فرمایا باقی نبیوں نے نہیں منی. خوتمہ بیجن نبیون. اللہ نے جڑا نبی بھیجا نا انہوں ایک پیغام دیتا ہے تیرے تو بعد بھی نبی آنا ہے. لیکن جب اللہ نے مینوں بھیجا نا تو اللہ نے ختم نبوت دی پگڑی میرے سر تے رکھ کے بھیجی. تو اسی سبحان اللہ ایک بار پھر آکھو ذرا اونچی. یہ ہے میرے آقا کی شان. کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ دیاں برکتاں کیا انہوں ایک ہی برکت دسو یار ہون تو جتھے چاہویں نماز پڑھ سکتا ہے اے ہی برکت. اچھا دیکھو ایس معاشرے وہ بھی لوگ نے جنہاں دیاں 10 بیٹیاں نے 8 بیٹیاں نے 6 بیٹیاں نے. کی خیال ہے کدی کسی دی بیٹی نوں بخار چڑھیا ہوئے تو انہوں سکون نہ نیند آئی ہوئے. کدی کسی دی بیٹی نوں کانٹا ایک چبھیا ہوئے تو انہوں سکون دی نیند آئے. اے جڑی سکون دی نیند نہ آنا نا اے خدا دی قسم میلاد دی برکت ہے. ورنہ لوگ تے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سی. یہ مصطفیٰ آئے ہیں تو اللہ نے بیٹیوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے ماؤں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ کیونکہ اکتوبر کا آخری جمعہ ہے اور لاہور والے ایک شہنشاہ کو سلام کرنا ہے جس کو زمانہ غازی علم و دین شہید کہتا ہے. 31 اکتوبر کو ان کی شہادت کا دن ہے. ایک بات توجہ طلب ایک بات پہلے جڑے تسی پیسے دیتے سی پمپ لگ گیا کیونکہ اسی تو پیسے